سائڈ پہ رکھنا نبی شاہ جی راستہ کلیئر رکھنا ذرا میز کا. برحبیب خدا ختم الانبیاء بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زیادہ کر آج جلدی کریں، کوشش کریں کہ جہاں جہاں آپ کو نشست مل رہی ہے نظم و ضبط کے ساتھ تشریف فرما ہوں. اور آج کی مجلس ذات صاحب قبلہ سرکار علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا عابدی صاحب عطا فرمانے جا رہے ہیں. ایک پیغام میں نے ابھی دیا ہے، ایک مرتبہ پھر اس کو رپیٹ کر رہا ہوں کہ نماز ظہرین جو ہے وہ خرابی موسم کی وجہ سے جو ہمیشہ پاک پتن بازار میں ادا ہوا کرتی تھی، انشاءاللہ مستقبل میں بھی وہی ہوا کرے گی. آج چونکہ موسم خراب تھا، بارش تھا، وہاں ماحول بہتر نہیں تھا چٹائیاں اور قلین بچھانے کا، تو اس لیے آج جو اہتمام کیا گیا ہے نماز ظہرین کا وہ اوپر مسجد قصر بطول میں وضو کے لیے پانی نیچے بھی موجود ہے، باہر بھی موجود ہے اور اوپر بھی موجود ہے. تو آپ نماز ظہرین کو اوپر ادا کریں گے اور چوکشی ہوائی مسجد زیر زمین 2:30 بجے سے پہر ہوگی اور جناب چوک میں مجلس ذات 3:30 بجے آغاز ہوگا، جس سے پورے 4 بجے قبلہ آغا سید ماجد رضا عابدی صاحب خطاب فرمائیں گے. اور ناصر نیل بھٹی اور اسرار فضل کی جانب سے لیاقت چوک میں تبرک کا وسیع انتظام موجود ہوگا، تو آپ حضرات سے شرکت کی استدعا ہے. خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام صلوات. سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم کربلا، ارباب دانش، صاحبان بزم معرفت، درخواست گزار خطیب اسلام، خطیب خوش بیاں، سرمایہ ملت جعفریہ، فخر ملت جعفریہ، سفیر ازا اندنی بے گلستان زہرا، ایک عظیم مذہبی اسکالر قبلہ آغا سید ماجد رضا عابدی صاحب سے کہ وہ فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام بیان فرمائیں اور بالخصوص شہادت امام حسین علیہ السلام بیان فرمائیں. اختتامی مجلس کا انشاءاللہ شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی اور شبیہ ذوالجناح جو ہے وہ پچھلے گیٹ سے ہوگی، اس گیٹ سے. تو براہ کرم آپ جب تک قبلہ صاحب آپ کو اٹھنے کا نہ کہیں، آپ وہ مسائل مکمل نہ پڑھیں، تو قبلہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مسائل کو بھرپور ہونے دیجیے گا، ڈسٹرب نہ کیجیے گا. بہت شکریہ. بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام
والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. صلوات پڑھیں محمد والے. پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا اس امر پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی شعور، اتنی معرفت اور اتنی عقل اور اتنا علم عنایت فرمایا ہے کہ ہم علم کے ذریعے زندگی پا جانے والوں کو بھی جانتے ہیں اور جہالت کے ذریعے ہلاک ہو جانے والوں کو بھی جانتے ہیں. اور یہ علم اور یہ جہالت، یہی دو مکتب ہیں جو اس دنیا میں آج تک چل رہے ہیں. دو نظریے ہیں، دو عقیدے ہیں. ایک عقیدے کا نام ہے علم اور ایک عقیدے کا نام ہے جہل. اب یہ دنیا کو طے کرنا ہے کہ وہ علم کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا جہالت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اور یہ علم و جہل شروع سے چلے آ رہے ہیں. علم و جہل کا مقابلہ از ازل ہے. اور سب سے بڑا جاہل اور سب سے پہلا جاہل شیطان تھا کہ جس نے اللہ سے بدتمیزی کی. اور جب اللہ سے بدتمیزی کی اللہ نے کہا نکل جا. اس کا مطلب ہے کہ جاہل کو ہمیشہ بزم سے نکال دیا جاتا ہے. جاہل کا علم کی بز میں کوئی کام نہیں ہے. اور جہاں علم ہو وہاں جاہل سجدہ بھی نہیں، جچتا بھی نہیں، اچھا بھی نہیں لگتا. اس لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ علم کی مسند پر کبھی جاہل کو بٹھانا ہی نہیں چاہیے. اور یہ علم و جہل کا مقابلہ از ازل ہے. اللہ نے آدم کو علم عطا فرمایا. اللہ نے آدم کو علم عطا فرمایا اور کہہ دیا کہ علم آدم الاسماء کلھا. ہم نے آدم کو کل کے کل اسماء کا علم دے دیا. اور آدم کے مقابلے میں آیا تو شیطان آیا. اس نے آدم کا انکار نہیں کیا بلکہ اللہ کے علم کا انکار کیا. اس لیے کہ آدم کو علم دینے والا کوئی اور نہیں، اللہ تھا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے براہ راست نہیں بلکہ خود اللہ نے سورہ مبارکہ اقرا میں اور اس کی 5 آیتیں جہاں پر نازل ہوئی اور وہ ہے غار حرا کہ جہاں میرا نبی تشریف فرما ہے اور نبی کے ساتھ نبی کا ایک وزیر بھی ہے، نبی کا ایک وسیع بھی ہے، نبی کے علم کا شراکت دار بھی ہے، نبی کے نور کا شراکت دار بھی ہے، نبی کی طرح عالم ہے اور نبی کا بلا فضل شاگرد بھی ہے. نبی کا بلا فضل شاگرد ہے. اور وہیں پر یہ آیتیں اتری اور اللہ نے بتا دیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم.
اب یہاں سے بات شروع ہوئی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کو علم دیا، اللہ نے آدم کو علم دیا لیکن براہ راست نہیں دیا بلکہ قلم کے ذریعے دیا۔ علمہ بالقلم، ہم نے آدم کو قلم کے ذریعے علم دیا۔ آدم علم رکھتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے براہ راست نہیں بلکہ وسیلے کے تحت، اور وہ وسیلہ ہے قلم۔ اللہ نے قلم کو وسیلہ بنایا آدم تک علم پہنچانے کا۔ آدم کے علم کا انکار کیا تو شیطان بن گیا۔ تو اب علم کے مقابلے پہ جو بھی آئے گا، جہاں بھی آئے گا، جب بھی آئے گا، جس میدان میں بھی آئے گا، جس سواری پر بھی آئے گا، وہ ہمیشہ جہل ہوگا۔ اور یہ علم کا تسلسل آگے بڑھا۔ آدم کے مقابلے پہ جب جہل آیا تو وہ شیطان بن گیا، اور یہ بات طے ہو گئی کہ علم کے مقابلے پہ جو آئے گا وہ شیطان ہوگا، علم کے مقابلے پہ جو آئے گا وہ ابلیس ہوگا، علم کے مقابلے پہ جو آئے گا وہ مردود ہوگا، علم کے مقابلے پہ جو آئے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ نے شیطان سے کہہ دیا تھا کہ تجھ پر میری لعنت الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پر میری لعنت۔ تو آپ نے جملے محفوظ کر لیے کہ علم کے مقابلے پہ جو آئے وہ جہل ہے، علم کے مقابلے پہ جو آئے وہ شیطان ہے، علم کے مقابلے پہ جو آئے وہ ابلیس ہے، علم کے مقابلے پہ جو آئے وہ مردود ہے، علم کے مقابلے پہ جو آئے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ علم آگے بڑھا، نوح تک آیا تو اب نوح کے پاس اللہ کا علم ہے، اور جب نوح کی قوم نوح کے مقابلے پہ آ گئی، جو بھی نوح کے مقابلے پہ آ جائے، چاہے وہ نوح نبی کی قوم ہو یا نوح نبی کی بیویاں ہوں، اللہ بیویوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ کہتا ہے چاہے وہ قوم نوح ہو، چاہے وہ ازواج نوح ہوں، چاہے وہ امرات نوح ہوں، کہہ دیا کہ نوح ہماری طرف سے علم لے کے آیا ہے اور ہماری طرف سے اسے نبوت ملی ہے، تو نوح ہمارا بنایا ہوا عالم۔ اب جو بھی نوح کے مقابلے پہ آ جائے وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، وہ مردود ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے اور وہ جہل ہے۔ علم آگے بڑھا، ابراہیم تک آ گیا، اور ابراہیم کو اللہ نے اتنا علم عطا کر دیا کہ ابراہیم بھی جانتے ہیں کہ مردوں کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے۔ ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض کا پتہ بھی معلوم ہے۔ ابراہیم اللہ کا خلیل ہے۔ اتنا علم دے دیا کہ دوست کہہ دیا، اتنا علم دیا کہ اللہ نے یار کہہ دیا، یہ اللہ کا یار ہے۔ ابراہیم اللہ کا یار ہے، کہہ دیا کہ یہ علم والا ہے، ہم نے اسے علم دیا ہے۔ تو اب جو ابراہیم کے مقابلے پہ آ جائے وہ شداد کہلائے گا، وہ نمرود کہلائے گا، وہ فرعون کہلائے گا، اور جو علم کے مقابلے پہ آئے آپ کہہ چکے کہ وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، وہ مردود ہے، وہ جہل ہے، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اب جو ابراہیم کے مقابلے پہ آیا اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اب یہ علم آگے بڑھا، اور آگے بڑھتے بڑھتے حضرت موسیٰ تک آ گیا۔ تو موسیٰ اللہ کا بنایا ہوا عالم، موسیٰ اللہ کا بنایا ہوا عالم جسے اللہ نے علم دیا۔ تو اب جو موسیٰ کے مقابلے پہ آ جائے وہ فرعون کہلائے گا، وہ ابلیس کہلائے گا، وہ شیطان کہلائے گا، وہ مردود کہلائے گا، وہ جہل کہلائے گا، اس پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو موسیٰ کے مقابلے پہ جب فرعون آ گیا تو اس پر اللہ کی لعنت۔ یہ علم اور آگے بڑھا، عیسیٰ تک آ گیا۔ عیسیٰ کو اللہ نے اتنا علم دے دیا کہ اپنی روح قرار دے دیا کہ یہ عیسیٰ نہیں ہے، یہ میری روح ہے، یہ روح اللہ ہے۔ تو اب جو روح کے مقابلے پہ آ جائے وہ مردہ ہی ہوا کرتا ہے، جو روح کے مقابلے پہ آئے وہ مردہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر جہل کی صفت میں اضافہ ہو گیا کہ اب تک تو ہم نے کہا کہ جہل جو ہے علم کے مقابلے پہ جو آئے وہ جہل ہے، اور جہل ابلیس ہوتا ہے، جہل شیطان ہوتا ہے، جہل مردود ہوتا ہے، جہل پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جاہل مردہ ہوتا ہے، چاہے وہ چلتا پھرتا ہی کیوں نہ نظر آئے۔ تو میرے عزیزوں، جب 1,23,999 انبیاء کو اللہ نے علم عطا کر دیا، اور ہر علم اللہ نے عطا کیا ہے، اور ہر نبی کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، ہر رسول کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، اور جب یہ اللہ کی فطرت ہو گئی اور یہ اللہ کی سنت ہو گئی کہ جب ہم علم عطا کرتے ہیں اور ہمارے مقابلے پہ، ہمارے عطا کیے ہوئے عالم کے مقابلے پہ جو بھی آ جائے وہ جاہل ہوتا ہے، وہ مردود ہوتا ہے، وہ ابلیس ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے، وہ مردہ ہوتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو یقیناً یہ بات ماننا پڑے گی کہ جب علم سمٹ کے ذات مصطفیٰ میں آیا تو اب مصطفیٰ کے مقابلے پہ جو آ جائے وہ جہل نہیں ہوگا، وہ ابو جہل ہوگا۔
جو مصطفیٰ کے مقابلے پہ آ جائے وہ ابو جہل ہوگا، وہ جاہل ہوگا، وہ مردود ہوگا، وہ ابلیس ہوگا، وہ شیطان ہوگا، وہ مردہ ہوگا، اس پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو ابو جہل اور اس کی قوم پیغمبر ختمی مرتبت کے مقابلے پہ آ گئی، تو ابو جہل اور اس کی کافر قوم جو بدر میں پیغمبر کے مقابلے پہ آئے وہ جاہل بھی تھے، وہ شیطان بھی تھے، وہ مردود بھی تھے، وہ ابلیس بھی تھے، وہ مردہ بھی تھے، اور ان پر قیامت تک اللہ کی لعنت تھی۔ اب یہ ہو گیا 1,24,000 کا سلسلہ۔ اللہ نے کہا میری سنت بدلتی نہیں ہے، میری فطرت بدلتی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کے حوالے سے اللہ کی سنت نہ بدلے اور 1,24,000 کے بعد اللہ کی سنت بدل جائے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یا اللہ تیری سنت جاری ہے یا نہیں؟ پیغمبر چلے گئے تو کیا تیری سنت آج بھی ہے یا نہیں؟ 28 صفر کو پیغمبر چلے گئے تو کیا تیری سنت بھی بدل گئی؟ اللہ کہے گا میری سنت نہیں بدلتی۔ اگر سنت بدلتی، اگر فطرت بدلتی، اگر آئین بدلتا، اگر قانون بدلتا تو میں قرآن میں اعلان کر دیتا کہ میری سنت بدل جاتی ہے، لیکن سورہ نساء میں کہہ چکا ہوں میری فطرت نہیں بدلتی، میرا طریقہ نہیں بدلتا۔ تو یا اللہ تیرا آخری نبی تو چلا گیا، اب عالم کون ہے؟ اب عالم کون ہے؟ اب عالم کون ہے؟ کہا میرے نبی کو دیکھتے جانا جس کے لیے کہہ دے من کنت مولا۔ پیغمبر کہہ دے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو اب علم اولین و آخرین غدیر میں علی کے پاس آ گیا۔ تو اب اپنے دور کا اللہ کی طرف سے بنایا ہوا عالم علی، اپنے دور کا اللہ کی طرف سے بنایا ہوا عالم علی۔ تو اللہ کی فطرت بدلی نہیں، اللہ کی فطرت بدلی نہیں۔ جب پیغمبر کے مقابلے پہ آنے والا ابو جہل ہے تو جو علی کے مقابلے پہ آ جائے، علم کے مقابلے پہ جو آ جائے وہ یقیناً شیطان ہوتا ہے، وہ یقیناً جہل ہوتا ہے۔ اس لیے 1,24,000 انبیاء گزر گئے، خود ختمی مرتبت گزر گئے، کسی نے نہ کہا سلونی، کسی نے نہ کہا سلونی۔ یہ حق تھا تو صرف مصطفیٰ کے شاگرد کا حق تھا، یہ مصطفیٰ کے شاگرد کا حق تھا کہ وہ کہے سلونی۔ تو اب سوچو جب شاگرد سلونی کہہ رہا ہے تو استاد کا علم کیا ہوگا؟ تو استاد کا علم کیا ہوگا؟ تو اب بات آگے بڑھاتے جاؤ، میں یہیں پہ رک گیا لیکن آپ یہاں پہ نہ رکنا، اس لیے کہ علم منتقل ہوا حسن مجتبیٰ تک، علم منتقل ہوا حسن مجتبیٰ تک۔ تو اب مجتبیٰ کے مقابلے پہ جو آ جائے وہ مجتبیٰ ہوتا ہے، وہ مجتبیٰ افراد ہوتے ہیں، وہ مجتبیٰ افراد ہوتے ہیں۔ مجتبیٰ کے مقابلے پہ آئے وہ مجتبیٰ ہوتا ہے، ان پر شبہ ہو جاتا ہے، ان پر شبہ ہو جاتا ہے کہ مرد ہیں کہ عورت ہیں۔ تو علم کا سلسلہ آج تک رکا نہیں، علم اپنے مقام پر حسن مجتبیٰ بن کے آیا، اور یہ تسلسل ہے علم کا کہ احمد بھی مجتبیٰ اور حسن بھی مجتبیٰ، احمد بھی مجتبیٰ اور حسن بھی مجتبیٰ۔ تو اب یہ علم جیسے جیسے آگے بڑھے گا اور جو علم کے مقابلے پہ آ جائے وہ جہل ہوا کرتا ہے، وہ جاہل ہوا کرتا ہے، وہ شیطان ہوا کرتا ہے، وہ مردود ہوا کرتا ہے، وہ ابلیس ہوا کرتا ہے، وہ مردہ ہوا کرتا ہے، اس پہ قیامت تک اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حسن مجتبیٰ سے علم آگے بڑھا، حسین تک آ گیا۔ اب مجھے بتاؤ یزید سے بڑا کوئی جاہل ہے؟ سب نے نہیں بتایا، سب سے بڑا جاہل ہے یزید، اور حسین ابن علی نے جہل کا نام ہی یزید رکھ دیا، کہہ دیا کہ اب جو علم کے مقابلے پہ آ جائے وہ یزید ہوگا۔ تو اب علم کے دو استعارے بن گئے، بعد کربلا علم کے دو استعارے، دو اشارے۔ علم کا ایک اشارہ ہے حسین اور جہل کا استعارہ ہے یزید۔ اختلاف تو نہیں ہے،
علم کے استعارے کا نام ہے حسین، اور حسین کے مقابلے پہ جو جہل آ جائے اسے یزید کہتے ہیں۔ تو اب تسلسل آگے بڑھ گیا، مجھے نہیں پتا جملہ آپ تک کیسے پہنچے گا۔ اب دو مکتب ہیں، ایک حسینیت ہے ایک یزیدیت ہے۔ اب صرف دو مکتب ہیں، ایک کا نام ہے حسینیت، ایک کا نام ہے یزیدیت۔ تو اب آ جاؤ، 1400 برس کے بعد بھی علم و جہل کا فرق آج بھی موجود ہے۔ جہاں حسینیت ہے وہاں علم ہے، اور جو حسینیت کی طرف نہیں آ رہا وہ خود طے کر لے وہ کون ہے۔ جو مقابلے پہ آ جائے حسینیت کے وہ خود طے کرے کہ وہ کون ہے، اسے خود طے کرنا پڑے گا، اس لیے کہ حسین علم کا دوسرا نام ہے۔ علم کا دوسرا نام ہے حسین، حسن کا دوسرا نام ہے حسین، خوشبو کا دوسرا نام ہے حسین، نور کا دوسرا نام ہے حسین، علم کا دوسرا نام ہے حسین، تدبر کا دوسرا نام ہے حسین، اخلاق کا دوسرا نام ہے حسین، بخشش کا دوسرا نام ہے حسین، عطا کا دوسرا نام ہے حسین، سخاوت کا دوسرا نام ہے حسین، کریمی کا دوسرا نام ہے حسین، بندگی کا دوسرا نام ہے حسین، سجدے کا دوسرا نام ہے حسین، حق کا واحد نام ہے حسین۔ توجہ فرمائی آپ نے، تو اب حق کا استعارہ ہے حسین، اور یہ حسین اسی علم کا تسلسل ہے جو علم اللہ نے آدم کو عطا کیا۔ توجہ ہے، بات شروع ہو رہی ہے۔ جو علم اللہ نے آدم کو عطا کیا، اللہ نے کہا، میں نے سورہ مبارکہ اقرا کی 5 آیتیں آپ کے حوالے کی۔ غار حرا میں پیغمبر تنہا نہیں تھے، غار حرا میں پیغمبر لا شریک نہیں تھے، غار حرا میں محمد کا شریک تھا علی، علی و نبی ساتھ تھے۔ اب سنیے گا جملہ، آیتیں اتری 5 آیتیں، قرآن میں سب سے پہلے جو وحی اتری ہے وہ 5 آیتوں کی صورت میں اتری، سورہ اقرا کی اولین 5 آیتیں، اور اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اب گنیے گا کون کون سے لفظ 2 مرتبہ آ رہے ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ لفظ اقرا 2 مرتبہ، لفظ خلق 2 مرتبہ، لفظ علم 2 مرتبہ۔ کسی نے اعتراض کر دیا معصوم کے سامنے کہ یہ تو عبارت کی خامی ہے، یہ تو تحریر کی کمزوری ہے کہ اگر کوئی مصنف کسی لفظ کو 2 مرتبہ استعمال کرے تو تحریر میں خامی آ جاتی ہے، عبارت میں کمزوری آ جاتی ہے۔ وہ تو اللہ ہے، ایک لفظ سے ہی اگر معنی ادا ہو رہے تھے تو ایک لفظ کو 2 مرتبہ کیوں استعمال کیا؟ لفظ اقرا 2 مرتبہ، لفظ خلق 2 مرتبہ، لفظ علم 2 مرتبہ۔ معصوم نے کہا تو سمجھا نہیں، اگر تو سمجھ جاتا تو کبھی اعتراض نہ کرتا۔ کہا اقرا 2 مرتبہ، خلق 2 مرتبہ، علم 2 مرتبہ، اس لیے نازل ہوا کہ اگر غار حرا میں نبی اکیلے ہوتے تو ایک مرتبہ آتا، ساتھ میں علی بھی تھے۔ جی سلامت رہے آخری آدمی تک، ساتھ میں علی بھی تھے، ساتھ میں علی بھی تھے۔ توجہ ہے، آواز آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ انسان جو نہیں جانتا تھا ہم نے اسے قلم کے ذریعے بتایا۔ کیوں پروردگار؟ تو براہ راست نہیں بتا سکتا تھا؟ یہ بالقلم کیوں ہے؟ بالقلم کیوں ہے؟ القلم سے پہلے ہے با، معلوم ہوا با سے اسے بڑی محبت ہے۔ جو پیچھے رہ گئے وہ پیچھے رہ گئے، جو میرے ساتھ آ گئے ان کو سلام ہے۔ بالقلم، بالقلم، با سے اسے بڑی محبت ہے۔ ہم نے قلم کے ذریعے آدم کو علم دیا۔ یہاں انسان سے مراد ہے آدم، سورہ اقرا میں انسان سے مراد ہے آدم۔ ہم نے آدم کو قلم کے ذریعے علم دیا۔ یا اللہ،
नाउज़ बिल्लाह, क्या तू कलम का मोहताज है? आवाज़ आई नहीं, हम किसी के मोहताज नहीं। तो परवरदिगार फिर ये क्या सिलसिला है? वो कहता है कि हम हर काम वसीले के ज़रिए करते हैं। ले जाएं ये पैगाम, हम हर काम वसीले के तहत, वसीले के ज़रिए करते हैं। हमने आदम को इल्म देना चाहा तो कलम के ज़रिए दिया, कलम के ज़रिए दिया। अच्छा परवरदिगार, कलम के ज़रिए दिया, ये सूरह रहमान में तो तूने बराह रास्त दे दिया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, अर्रहमान अल्लमल कुरान, वहां पे बा नहीं है। हाय हाय हाय, कि हमने बे के जरिए कुरान का इल्म दिया, नहीं। अर्रहमान, रहमान वो है जिसने बराह रास्त इल्म कुरान दिया। परवरदिगार यहाँ बा क्यों नहीं है? आवाज आई इल्म कुरान बा ही को तो देना था। हाय 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 हाय, सलामत रहे, सलामत रहे, जीते रहे जिसने लफ्ज़ समझा है। इल्म कुरान बा को देना था, इसलिए बराह रास्त दिया। रहमान वो है जिसने बा को बराह रास्त इल्म कुरान दिया, फिर इंसान को खल्क किया और फिर उसके बाद उसे बयान की तालीम दी। तो अब जब पहली मंजिल आई तो किसी को बराह रास्त इल्म दिया, और जब आदम की मंजिल आई तो कहा बराह रास्त नहीं, कलम के जरिए, यानी गोया कलम से कहा तुम आदम को बताओ कि इल्म क्या है। भाई जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे अभी मैं उन तक पहुंचाता हूं जुमले। हमने कलम से कहा तुम पहुंचाओ आदम तक, इल्म पहुंचाओ, और कलम के जरिए पहुंचाया, और फिर कह रहा है मैंने पहुंचाया। अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह कह रहा है हमने आदम को कुल के कुल अस्मा का इल्म दिया, जबकि इकरा में कह रहा है कलम के जरिए दिया। इसका मतलब है जिसे वसीला बनाता है उसके काम को अपना काम कहता है। जीते रहे, अभी तो मैं आ रहा हूं मकसद तक, आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ आ जाए। इसका मतलब है कि किसी वसीले के काम को अपना काम कहता है, और जब किसी वसीले के काम को अपना काम कहता है तो वो वसीला कभी नजिस नहीं होगा। हाय हाय हाय, वो वसीला गैर मासूम नहीं होगा, वो वसीला गैर नूर नहीं होगा, वो वसीला जाहिल नहीं होगा। तो कह दिया हमने आदम को इल्म दिया कलम के जरिए, कलम के जरिए, बिल कलम। अब ये आदम को इल्म गया क्या है? अभी मैं बता दूं कि ये कलम कौन है और कलम क्या है, लेकिन इससे पहले बच्चे सुन लें कि आदम के पास जो इल्म आया है वो क्या क्या है, क्या क्या इल्म दिया आदम को। मासूम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, अल्लाह ने जो आदम को इल्म दिया, अल्लमल्लाहुल आदमा, अल्लाह ने आदम को इल्म दिया बिल कलमिल्लज़ी फिल लौह, कलम के जरिए जो लौह पर था। अल्लाह ने आदम को इल्म दिया कलम के जरिए फिल लौह, जो लौह पर था। क्या क्या इल्म दिया, क्या क्या इल्म दिया? अब उस इल्म की तफसील आ रही है। कहा अल्लमहुल्लाहु 70,000 बाबम मिनल इल्म, अल्लाह ने आदम को 70,000 बाब इल्म के तालीम की। सलामत रहे, आपने अल्लाह अकबर कहा, यही बनता था कि अल्लाह अकबर कहा जाए। तवज्जो है, अल्लमहुल्लाह 70,000 बाबम मिनल इल्म, अल्लाह ने आदम को 70,000 बाब इल्म के तालीम की। वह अनज़ल अलैहि अशर सहाइफ, और आदम पर 10 सहीफे नाजिल किए। वफ़ीह अल्फ लुगतिन, और हर सहीफे में 1000 ज़बानों का इल्म था। देख रहे हैं कितना इल्म जा रहा है। 20,000 बाब, 70,000 बाब इल्म के तालीम किए, और 10 सहीफे, हर सहीफे में 1000 ज़बानें, हर सहीफे में 1000 ज़बानें। और कहा उन सहीफों में क्या क्या था, उन सहीफों में क्या क्या था? कहा क़द बय्यनल्लाहु फ़ीहि अख़बार दुनिया व यहदिसु फ़ी कुल्लि अहल ज़मानिन, कहा कि इनमें पूरी कायनात, पूरी दुनिया की खबरें मौजूद थी, और इंसानों के बारे में खबरें मौजूद थी कि इंसानों पर क्या क्या गुजरेगी। ठीक है, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। का ज़ुकिरा फ़ीहा सुवरहिम व सियरहिम व अंबियाहिम व उममहिम व मुलूकहिम व रियायाहिम व अबीदहिम, कहा कि और इन सहीफों में जितने इंसानों का जिक्र किया गया है, हर इंसान की शक्ल भी थी।
یعنی حضرت آدم کو آپ کی شکل بھی دکھائی گئی، میری شکل بھی دکھائی گئی، یہ بھی تمہارے بچوں میں ہیں، یہ لوگ بھی تمہارے بیٹوں میں ہیں۔ حضرت آدم دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، اچھا یہ ہیں، یہ علی والے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، ان کے دل میں علی ہے، واہ واہ سبحان اللہ، اچھا میرے بیٹوں میں نوح بھی ہے، واہ واہ، یہ نوح کی بیویاں بھی ہیں۔ حضرت آدم دیکھ رہے، اچھا میرے بیٹوں میں ابراہیم بھی ہے، یہ کون ہے؟ اچھا نمرود بھی ہے، اچھا میرے بیٹوں میں موسیٰ بھی ہے، یہ کون ہے؟ فرعون، اچھا یہ کون ہے؟ شداد، اچھا یہ 3 بھی میرے بیٹوں میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اولاد ادھر ادھر بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم کو سب کی صورتیں دکھائی گئیں، سب کی سیرتیں دکھائی گئیں کہ کون کیا کیا کرے گا، کس کس کا کیا عقیدہ ہوگا، کس کس کا کیا نظریہ ہوگا، کون کون کیا کیا کرے گا، سب کا دکھایا گیا۔ سارے انبیاء کے بارے میں بتایا گیا، ان کی امتوں کے بارے میں بتایا گیا، بادشاہوں کے بارے میں بتایا گیا، ان کی رعایا کے بارے میں بتایا گیا، مالکوں کے بارے میں بتایا گیا، غلاموں کے بارے میں بتایا گیا، سب کچھ دے دیا اور کہہ دیا ہم نے آدم کو سارے کے سارے اسما کا علم دے دیا، لیکن ہم نے دیا تو قلم کے ذریعے دیا، دیا تو قلم کے ذریعے دیا، دیا تو قلم کے ذریعے دیا، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، بالقلم، ہم نے بالقلم، قلم کے ذریعے دیا، قلم کے سبب دیا۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ نون والقلم وما یسطرون، یہ نون کیا ہے؟ آیتیں آ گئی نا سورہ نون، نون والقلم وما یسطرون، ہمیں نون کی قسم، ہمیں قلم کی قسم اور ہمیں اس کی قسم جو لکھا گیا۔ تو معصوم سے پوچھا یہ نون کیا ہے، یہ القلم کیا ہے، یہ یسطرون کیا ہے؟ معصوم نے کہا کہ نون رسول اللہ، القلم علی۔ پہنچ گئی بات کہ نون اسم لرسول اللہ والقلم اسم لامیر المؤمنین، نون نام ہے رسول اللہ کا، قلم نام ہے علی کا، قلم نام ہے علی کا، قلم نام ہے علی کا۔ ارے بھائی پرسوں کی تقریر میں یہی عرض کر رہا تھا 25 صفر کو کہ جب علی اور رسول کسی چیز کا ترجمہ کر دیں تو ہمیں حق حاصل ہو گیا کہ قرآن میں جہاں بھی وہ لفظ آ جائے اس کے نیچے وہی ترجمہ لکھ دیں۔ میں نے فریق ٹاؤن میں عرض کیا تھا کہ جب علی نے کہہ دیا انا الصراط المستقیم تو جہاں قرآن میں لفظ صراط مستقیم آ جائے نیچے لکھو علی۔ پیچھے رہ گئے علی والے خاموش نہ رہیں۔ جہاں اب جب علی نے کہہ دیا کہ میں ہوں صراط مستقیم تو اب جہاں بھی قرآن میں لفظ آ جائے صراط مستقیم تو ترجمہ میں لکھو علی، ترجمہ میں لکھو علی۔ اختلاف ہے تو چھوڑ دو بھائی، علی نے کہا انا الصراط المستقیم، میں ہوں صراط مستقیم، تو اب صراط مستقیم کا نام کیا ہوا؟ زور سے بولنا، صراط مستقیم کا نام کیا ہوا؟ علی۔ تو اب حق حاصل ہو گیا کہ قرآن میں جہاں بھی لفظ آ جائے صراط مستقیم تو نیچے ترجمہ میں لکھ دو علی، اور جہاں پر بھی لبوں پر یہ آیتیں آ جائیں تو ذہن میں نام علی رکھنا۔ اب آؤ میرے ساتھ پڑھو نا نماز، ابھی نماز پڑھو گے اور جیسے ہی رفع یدین کرو گے تو فوراً کہو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ مجھے علی دکھا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے علی کی ہدایت کر، علی کی طرف ڈال دے، علی کے راستے پر چلا دے۔ اس لیے کہ علی کہہ رہے ہیں انا الصراط المستقیم، اور جب علی کے بیٹے نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی کہ نون سے مراد رسول اللہ اور والقلم سے مراد علی، تو اب جیسے ہی سورہ نون والقلم پڑھنا تو جب لفظ نون آ جائے تو ذہن میں رکھنا محمد، کہ مجھے محمد کی قسم، ارے خود بول دو
یعنی اللہ کہہ رہا ہے مجھے محمد کی قسم، مجھے علی کی قسم، مجھے محمد کی قسم، مجھے القلم کی قسم، مجھے علی کی قسم، اس لیے کہ قلم ہے علی۔ تو اب رہ گیا نا جملہ وما یسترون، جو لکھا گیا، نون کی قسم، قلم کی قسم، اور جو قلم نے لکھا۔ تو پوچھا گیا کہ یہ لکھا کیا گیا، یہ لکھا کیا گیا، قلم نے لکھا کیا؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا نون رسول اللہ، قلم علی، اور جو لکھا گیا وہ فاطمہ الزہرا۔ جو لکھا گیا وہ فاطمہ الزہرا، قلم لکھ رہا ہے نام فاطمہ، نون پکار رہا ہے نام فاطمہ، اور فاطمہ کہہ رہی ہیں بابا میرے بیٹے کو روئے گا کون، میرے حسین پر کون گریا کرے گا؟ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہو، خدا تمہیں چادر زہرا کے سائے میں رکھے، کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے۔ ابھی اسی زہرا کے بیٹے کا تعزیہ لے کے، اسی زہرا کے بیٹے کا تابوت لے کے، ابھی اسی زہرا کے بیٹے کی سواری لے کے جاؤ گے۔ یہ سواری کہ جو ابھی ذوالجناح کی صورت میں برآمد ہونے والی ہے، یہ بڑا سمجھدار حیوان ہے، یہ بڑا فراست والا حیوان ہے، اسی لیے گھوڑے کو فرس کہا جاتا ہے۔ فرس یعنی ذہین جانور، جانوروں میں سب سے ذہین فرس کو کہا جاتا ہے، اس لیے آل محمد نے اپنی سواریوں کے لیے گھوڑوں کو پسند کیا ہے، اس لیے کہ گھوڑا مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے، گھوڑا مالک کے اشارے کو سمجھتا ہے، اور اگر مالک کوئی معصوم ہو، مالک حسن و حسین جیسے ہوں، تو پھر پشت فرس فخر کرتی ہے کہ مجھ پر وہ بیٹھا ہے جو دوش رسول پر بیٹھا کرتا تھا۔ ذوالجناح نے بھی فخر کیا کہ مجھ پر دوش رسول کا سوار بیٹھا ہے۔ 3 دن سے تو ذوالجناح بھی پیاسا ہے نا، کبھی ذوالجناح پر بھی گریا کیا کرو، اس لیے کہ ہر لاشے پر ذوالجناح رویا ہے، ہر لاشے پر ذوالجناح رویا ہے، حسین کا گھوڑا ہر لاشے پر رویا ہے، اور قدم قدم پر حسین کا ساتھ دیا ہے، ہر لاشے کو اٹھایا ہے تو پشت فرس پہ بیٹھ کے اٹھایا ہے، اور ایک ہاتھ سے اٹھا لیا ہے۔ ذوالجناح گواہ ہے، جب پہلا شہید کوئی ناصر گرا ہے تو پہلے شہید کے پاس بھی ذوالجناح اپنے آقا کو لے کر گیا، تو پہلی شہادت کا بھی گواہ ہے، پہلی شہادت کا بھی گواہ ہے، پہلی شہادت کا بھی گواہ ہے۔ تو میں چادر زہرا کا واسطہ اب ہائے ضرور کہہ دینا، اور آخری شہادت یعنی علی اصغر کا بھی گواہ ہے، علی اصغر کی شہادت کا بھی گواہ ہے، لیکن اب تو بہت بڑی شہادت ہے نا کہ جس کا گواہ ہونے والا ہے۔ ہر لاشے پر ذوالجناح حسین کو لے کر پہنچا ہے، ہر لاشے پر لے کر پہنچا ہے، اور اتنا وفادار کہ ذرا سا بھی اف نہیں کیا۔ یہ تو ذوالجناح ہے، لیکن کبھی حضرت عباس کی سواری کے بارے میں بھی سوچنا کہ جیسے آقا وفادار ویسے ہی سواری وفادار۔ میں نے کہیں پڑھا کہ کسی مرثیہ لکھنے والے نے لکھا کہ جیسے ہی حضرت عباس نے کہا، جب دریا پہ قبضہ کیا نا اور عباس نے چلو میں پانی کو اٹھا کے پھینکا، تو پہلے کہا اے میرے سواری، اپنی سواری سے کہہ رہے ہیں، عقاب سے کہہ رہے ہیں، اے عقاب تو پانی پی لے، تو پانی پی لے، میری طرف دیکھتے رہیے گا، جب تک میں نہیں کہوں گا آپ وہاں نہ دیکھیے، مجھے دیکھیں۔ مصائب سن کے جب سواری کا استقبال کریں گے تو آپ کو یقیناً رونے میں اور اضافہ ہو جائے گا، اس لیے میری طرف دیکھتے رہیں۔ عقاب سے کہا حضرت ابو الفضل نے تو پانی پی لے۔ تو میں نے کسی مرثیہ میں پڑھا کہ میر انیس نے لکھا کہ مجھے مصرے تو یاد نہیں لیکن نثر میں پڑھ رہا ہوں کہ عقاب نے کہا آقا میں کیسے پانی پی لوں، ابھی تو ذوالجناح پیاسا ہے، ابھی تو آقا حسین کی سواری پیاسی ہے، خیموں میں بچے پیاسے ہیں، میں کیسے پانی پی لوں؟ اور یہ ہے ذوالجناح حسین کی سواری کہ 72 لاشوں کا گواہ، 72 لاشوں کا گواہ ہے۔ لیکن اس وقت ذوالجناح پہ کیا گزری ہے کہ حسین نے ہر لاشا اٹھایا ہے، اپنے ایک ہاتھ سے اٹھایا اور جا کے مقتل میں رکھ دیا، لیکن اس وقت کیا گزری کہ حسین سے گھوڑے پر رہا نہ گیا۔ کس وقت؟ جب علی اکبر نے پکارا تو حسین سے گھوڑے پر رہا نہ گیا، حسین کوہنی اور گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کو آواز دیتے ہوئے جا رہے تھے، علی اکبر کو آواز دیتے ہوئے جا رہے تھے، اور علی اکبر کی سمت پہنچے ہیں تو ذوالجناح آہستہ آہستہ پیچھے جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے۔ اس شہادت کا بھی گواہ ہے ذوالجناح،
ہر موقع پر ذوالجناح ساتھ رہا ہے، ہر موقع پر اس نے آنسو بہائے ہیں، لیکن ایک نگاہ آقا کو دیکھ کر رہ جاتا تھا، میرا آقا ابھی ہے، میرا آقا سلامت ہے۔ اس کی بھی یہی کوشش تھی کہ حسین پر کوئی زخم نہ آئے۔ یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا۔ ذوالجناح کی یہ کوشش تھی کہ میرے آقا پر کوئی زخم نہ آئے، میرے آقا کے جسم پر کوئی خراش نہ آئے۔ کوشش کر رہا تھا کہ ایسے میں ذوالجناح نے ایک عجیب کربناک منظر دیکھا۔ بس دیکھو، 2 جملے پڑھنے کی مجھے اجازت دینا، اور جب میں کہوں گا تو سواری برآمد ہوگی۔ ایک عجیب منظر دیکھا، وہ ذوالجناح کہ جس نے علی اکبر کی شہادت بھی دیکھی، وہ ذوالجناح جس نے قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے حسین کو اکٹھا کرتے ہوئے دیکھے، وہ ذوالجناح جس نے اون و محمد کے لاشیں آتے ہوئے دیکھے، وہ ذوالجناح جس نے پشت خیمہ پر حسین کو علی اصغر کی قبر بناتے ہوئے دیکھا۔ اس ذوالجناح پر قیامت گزر گئی، سینے پہ ہاتھ مارنا، اس ذوالجناح پر قیامت گزر گئی جب رخصت آخر سکینہ نے ذوالجناح کے سوم پکڑ لیے۔ سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ گئی، قیامت گزر گئی ذوالجناح پر کہ میرے آقا کی بیٹی اور میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، اور آواز دے رہی ہے، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا۔ کیا گزری ہے، ایک بار رو رو کر پچھلے قدموں کی طرف اشارہ کیا، آقا آقا اب پاؤں جھٹک تو نہیں سکتا نا، ایسے ایسے تو نہیں کر سکتا نا کہ سکینہ کو اذیت ہوگی۔ کہا آقا میرے پیچھے قدموں کی طرف دیکھے، جیسے حسین نے دیکھا بے اختیار حسین زین فرش سے زمین پر آئے، دوڑتے ہوئے گئے، بچی کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا۔ ذوالجناح یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میرے عزیزوں بس سننا، اور پھر میں آخری جملہ کہوں گا جب تو سواری برآمد ہوگی۔ ایک یہ موقع تھا کہ بابا جا رہا تھا اور سکینہ کہہ رہی تھی، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا۔ اور ایک وقت وہ تھا کہ جب ذوالجناح خیمے کے دروازے پر آیا اور سکینہ قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی تھی، ذوالجناح میرا بابا کہاں گیا، ذوالجناح میرا بابا کہاں گیا۔ بیٹھے رہنا، بس ایک جملے کی اجازت دینا مجھے، ذوالجناح میرا بابا کہاں گیا، میرا بابا کہاں گیا۔ ذوالجناح ایسے ایسے میری طرف دیکھنا، ایسے ایسے زمین پر پاؤں مار رہا تھا، ایسے ایسے زمین پر پاؤں مار رہا تھا۔ معصوم سے پوچھا وہ پاؤں کیوں مار رہا تھا، لے آؤ سواری۔ معصوم نے کہا وہ حسین کا ماتم کر رہا تھا۔ ذوالجناح حسین